اپنے جسم کو آگ میں جلا کر راکھ کر لینا، لیکن غیر کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا، کسی غیر اللہ سے بھیک مت مانگنا، بیٹا بیٹی لینا اور ایک اللہ سے فریاد کرنا، کسی غیر کے پاس مت جانا۔ ذرا غور کرو شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو منظور کر لینا، لیکن غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نمستے، اور ابھی ہم کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر گئے، سبھا تھی وہیں پر اس کے بغل میں پارلیمنٹ میں جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے، مسلمان نیتا بھی اٹل بہاری جی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، نمستے۔ مسلمان مولوی جن کے پاس ڈگری ہے، مولوی کی ڈگری، ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ نیتاؤں کا حال۔ تم ان کی بات کرتے ہو بیچاروں کی، ہائے ہائے، یہ تو اتنے بیچارے جاہل ہیں کہ پردھان منتری بننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے۔ جس کو یہ نہیں معلوم اس بیچارے کی عزت آج ہم کرتے ہیں، اس کی۔ اور بہت سے مسلمان تو ڈرنے لگتے ہیں یہ مولوی کہیں بال ٹھاکرے کے خلاف نہ بول دے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، جیل میں ہم جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی نے سب کو بے باک بنایا ہے، نڈر بنایا ہے۔ تم ان نیتاؤں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، اور ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا، اور جب تم اللہ سے ڈرنے جاتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی لگی ہوئی ہے اوپر، دو گاڑی ان کے آگے چلتی ہیں ڈی ایم صاحب کے، دو گاڑی ان کے پیچھے چلتی ہیں، جس گاڑی میں ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں اس گاڑی میں بجلی دھک 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 کرتی ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ایمبولینس گاڑی، بجلی اوپر دھک دھک کرتی ہے، ڈی ایم کا دل اندر سے دھک 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 کرتا ہے کہیں بم بسفوٹ نہ ہو جائے۔ یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، غیروں کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ نے لیے کہا نڈر رہو۔ تم ابھی یہاں کی بات کرتے ہو، ولی صاحب حالات صحیح نہیں، اس پہ مت بولو۔ اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو دلی کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، ڈر کے نہیں لہرا پاؤ گے۔ اور بولو ہندوستان میں اسلام کی حکومت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، اور جب آئے گی تو دلی کے لال قلعے پر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرے گا یا نہیں لہرے گا؟ تو میرے بھائیو، ہمیں آپ کو تو اس دلی کے لال قلعے پر پرچم لہرانا ہے۔ اٹل بہاری سے ڈر کر بال ٹھاکرے سے ڈرو گے تو پرچم نہیں لہرا پاؤ، پرچم نہیں لہرا پاؤ گے۔ آؤ میرے ہندو بھائیوں، تم جس کی پرتیکشا کر رہے ہو اس نبی کی پوتر شکشا میں تو آؤ، اس نبی کی شیتل چھایا میں تو آؤ۔ یہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہندو دھرم کی 4 کتابیں ہیں جس کا نام ہے رگ وید، یجر وید، اتھرو وید، سام وید۔ چلو ویدوں کو بھی چھوڑ دو، چاروں وید لے لو، منو اسمرتی بھی اٹھا لو، بھاگوت پراण بھی اٹھا لو، کلکی پراण بھی اٹھا لو، بھوشیہ پراण بھی اٹھا لو، تلسی داس جی کی رام چرت مانس بھی اٹھا لو، والمیکی جی کی والمیکی رامائن بھی اٹھا لو، 18 پراण بھی اٹھا لو۔ ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو، جاؤ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، اپنی ساری کتابوں میں ہندو شبد دکھلا دو، میں زندگی بھر تمہارے پیر دبانے کے لیے تیار ہوں۔ ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پتا چلا ہندو دھرم کا نام ہندو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ہندو دھرم کا نام ہندو ہے ہی نہیں، ہندو شبد ہی نہیں ملے گا۔ پنڈت جی، مہاراج، سنسکرت کی کتابیں اٹھاؤ لاؤ، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کوئی بھی ہندو دھرم کی کتاب ہو ہندو شبد دکھلا دے۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم۔ ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، اور سناتن کا معنی ہوتا ہے آسمان، سناتن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے سچائی کی طرف بلانے والا دھرم۔ تو ہمیشہ سے سچائی کے راستے کی طرف بلانے والا مذہب اسلام ہے، ہم کہتے ہیں یہی سناتن دھرم ہے۔ اور شاشوت کے معنی ہوتے ہیں وہ کتاب جو آسمان سے اوپر سے زمین تک ایسی آئی ہو کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو، چینجنگ نہ ہو، سرکشت بک، سرکشت کتاب، یعنی جس کے اندر گڑبڑی نہ ہوئی ہو، مولویوں نے اور پنڈتوں نے رشوت کھا کر گھوٹالا نہ کیا ہو، وہ کتاب۔ تو وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ایک ہی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن۔
जो आसमान से जमीन तक बिल्कुल हिफाजत से चली आई। तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, यहाँ तक कि रामायण भी बदल गई। वाल्मीकि रामायण देखो और रामचरितमानस देखो, दोनों किताबों में जमीन व आसमान का फर्क तुम्हें नजर आएगा। वेद भी बदल गए, सारी किताबें बदल गई। और अगर कोई किताब ऐसी है कि जिसका एक नुक्ता, एक जबर भी नहीं बदला गया है, तो वो किताब है कुरान करीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही थी, ऐ मेरे प्यारे नबी, तौरात हमने उतारी है, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। इंजील हमने उतारी है, ये भी आसमानी, ये भी आकाशीय पुस्तक है, आसमानी ग्रंथ है, लेकिन हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। कुरान हमने उतारा है, ये परलय के दिन तक, कयामत के दिन तक, लास्ट डे तक मैं ही इसको नाजिल करने वाला हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और दुनिया वालों, हम ही ने इस कुरान को अवतरित किया है आकाश से धरती पर, और हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह कहता है हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और हमारे हिंदू भाइयों, तो मैं आज एक ऐसी बात बताऊं जो शायद तुम्हारे पंडितों ने न बताई हो। ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि चारुम धर्म गोपीथाय पुरुहूयसे मरोद्रगना गह्य चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि मरोद्रगना गह्य श्वमा शुगमारूहा देव दत्ते मरोद्रगना गह्य तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजियोजाते मरोद्रगना गह्य। ये मरोद्रगनागही 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 जो आप सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद में 31 बार आया है, 31 ट्वाइस, 31 बार आया है। जरा गिनिएगा कितने बार? 31, 31, 30 और 1, 31 बार आया है ऋग्वेद के अंदर। और आगे वेद व्यास जी ने क्या लिखा है ऋग्वेद में? हाय मेरे मानने वालों, आखिरी किताब, अंतिम पुस्तक जो अंतिम ऋषि लेकर आएगा, उस ऋषि की किताब में भी एक मंत्र 31 बार लिखा हुआ होगा। जब अंतिम महर्षि आखिरी नबी की किताब में 31 बार कोई मंत्र तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना कि यही आखिरी धर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा। और उसको जब हम टेली करते हैं, उसको जब हम काउंट करते हैं, उसको जब हम गिनते हैं, तो वो भी 31 बार। ऋग्वेद में भी 31 बार ये मंत्र, और कुरान के अंदर भी 31 बार फबिय्या लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ऋग्वेद का लिखने वाला क्या कहता है कि जब ऐसा मंत्र जो 31 बार किताब में लिखा हो, तो समझ लेना कि वही आखिरी किताब है। हिंदू भाइयों भी मान ले आओ इस कुरान के ऊपर, क्योंकि यही अब आखिरी किताब है, यही लास्ट लॉ है, यही अंतिम संविधान है, यही आखिरी कानून है जो अटल बिहारी के लिए भी और बाल ठाकुरे के लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ये पार्लियामेंट के नेताओं के लिए भी है, ये MBBS डॉक्टरों के लिए भी है। जो मैनिफेस्टो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है, दुनिया का कोई नेता वो तरीका पेश नहीं कर सकता। किसकी बात करते हो? इनको हम नेता माने हैं? ये बेचारे, हाय क्या बताऊं, मुलायम सिंह जी बेचारा बकरीद पे हमारे यहाँ आया है, गाय वो उसका खस्सी बकरा होता है हम लोगों के यहाँ कुर्बानी, तो बड़े शौक से उसका गोश्त खाता है। तो हमने कहा मंत्री जी अच्छा नहीं लगता कि आप ये खाते हैं? तो कहने लगा चुप रहो यार, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता तो भैंस का भी खा जाते हैं। तो हमने कहा क्यों यार? बोला एक बात है यार, ये स्वादिष्ट बहुत होता है। मुलायम सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बैठा हूँ, मेरे भाई जो जरा गौर कीजिएगा। मुलायम सिंह जी आते तो हमसे क्या कहता, मौलवी साहब फिर 4 कर दीजिए, हमारा कुछ जीत जाऊं। आप बोलेंगे मुसलमान आपके साथ हैं, आपकी बात मानेंगे। हमने कहा हाँ, हम तुम्हारे जैसे नेताओं के साथ जाकर अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहते, वैसे हम आपके साथ हैं। ये कहकर बहाना कर देता हूँ, ज्यादा बेचारा चला जाता है, करे क्या इटावा का वो भी है, इटावा का मैं भी हूँ। तो कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है। लेकिन यहाँ ये देखिए आप कि मैनिफेस्टो क्या है। पार्लियामेंट में एक नेता बैठा है, उसका नाम है उबैदुल्ला खां आजमी, राज्यसभा का मेंबर है बेचारा। क्या कहता है? मौलवी की डिग्री है उसके पास, 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, VP सिंह ने बनाया है, जनता दल का, 2 बजे पहुंचूंगा।
اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے؟ 8 بجے. 2 بجے کا وعدہ کرتے پہنچتے کب ہیں؟ 8 بجے. وعدہ خلافی. یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی. اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں. آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں. ذات المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے. کھانا آپ نے وہیں کھایا، نماز آپ نے وہیں پڑھی. پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، میں لیٹرین جا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے گئے، ابھی آ رہے ہیں. یعنی آپ صرف پیشاب اور پائخانہ کرنے وہاں گئے، سوئے وہیں، رہے وہیں، کھائے وہیں، پیے وہیں، یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی. 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے، کہتا آقا میں تو اپنا وعدہ بھول گیا، میں گھر گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا. تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا. میں اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا. میں نے کہا جب تک تو یہاں نہیں آ جائے گا میں تیرا انتظار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا کروں گا. اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر قیامت تک ہوتی تو الہ یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا. یہ ہے محمد رسول اللہ کا آئیڈیل مینیفیسٹو. وہ لوگ ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیدا کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے بی پی سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے عبید اللہ اعظمی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ملائم سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، اٹل بہاری جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، سونیا گاندھی جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ٹھاکرے جی کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل نہیں بنایا. یہ تو بیچارے خود چور ہیں، ان کی زندگی کو کون ماڈل بنائے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے تمہارے لیے اس انسان کو ماڈل بنایا کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ابھی کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے. ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے. اب یہ مت دیکھو کہ منتریوں کے لوگ کے منتری اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتا ہے، مسلمان نیتا اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے. یہ مت دیکھو کہ ہمارے محلے کا چودھری اور امیر اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ حسن حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا. ظاہر بات ہے. عیسائیوں سے پوچھو، یہاں اگر ہمارے عیسائی بھائی ہوں تو ذرا بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی اور آپ کے یہاں شادی کا کیا طریقہ ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم. کیوں؟ عیسائیوں کو معلوم ہی نہیں کہ عیسائی میں شادی کیسے کی جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی، اور جس نے نبی نے شادی نہ کی ہو اس کو یہ کیسے معلوم کہ ہمارے یہاں شادی کیسی ہو. بھائی گرو نانک، سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو گرو نانک نے جو کیا ہے وہی تو وہ کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی ہے تو سارے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کریں. بھائی جو نبی کرتا ہے وہی تو کرنا چاہیے ان کو. اب میں کرسچن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا، مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر، یہ لکھنا تھا. تو بائبل کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی. اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی، نہیں کتاب خرید پائے تھے بائبل. تو میں عیسائیوں کی لائبریری میں چلا گیا. تو عیسائیوں کے ہاں ایک قانون ہے، کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو عیسائی بنانا. وہ یہ کہے کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں تو تم اس سے شادی کرو گی، تو کہہ دینا ہاں اور اس سے شادی کر لینا. یعنی عیسائیوں نے اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے لڑکیوں کو داؤں پیچ پہ لگا دیا ہے. تو جب میں لائبریری میں گیا تو ادھر بھی ایک لڑکی آئی. کیا اس کا جینس کا پینٹ تھا، بالکل مرد بنی ہوئی تھی. اندرا گاندھی کٹ بال، سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی، کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ. میں اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا. میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں، میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں واٹ ڈو یو وانٹ.
کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا ہے۔ لے آئی، لا کے رکھ دیا میرے سامنے، میں پنا پلٹنے لگا، دیکھنے لگا۔ میں انجیل دیکھ رہا تھا، کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو، جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو، خون کا بدلہ خون۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا، کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے، بدلہ تو ہے ہی۔ کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا۔ ہم نے کہا کیا تھا؟ کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو، جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو۔ ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو۔ اس نے کہا نہیں، مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو۔ کتنا اچھا اخلاق ہے۔ ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو، بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو۔ بولی جی ہاں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو، تمہارے دو بھائی ہیں ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو، تمہارے دو مکان ہیں ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو، یہی نا مطلب ہوا۔ کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ ہو سکے۔ ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ وہ اپنے باس کے پاس گئی، بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا۔ میں وہاں سے چلا آیا تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے، تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے نہیں بھائی؟ بتاؤ نا، والمیکی رامائن میں ہے، رام چرت مانس کے اندر بھی ہے۔ تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے؟ ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں۔ کیسے شادی کی جائے؟ عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا؟ عدالت ہندی سے لے لو، ہندی سے، اس میں 4 لفظ آتے ہیں، عربی والی عدالت مت لو۔ یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا، یہ عدالت ہے، عدالت نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، یہ الف سے ہے، آ سے۔ عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں، عدالت، اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کی فل فارم کیا ہوئی؟ آ سے آؤ، دا سے دعویٰ کرو، لا سے لڑو، تا سے تباہ ہو جاؤ۔ یہ ہے عدالت کا مطلب۔ یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا، اس عدالت میں آؤ، دعویٰ کرو، لڑو، تباہ ہو جاؤ۔ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب امیر لوگوں کی کوٹھیاں بک جاتی ہیں، غریب کی ارتھی اٹھ جاتی ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، تب یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی عدالت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ عدالت یہاں کیا ہے؟ کسی بھی دھرم کا کوئی ماننے والا ہو، لڑکا لڑکی راضی، کورٹ میرج ہو گئی، اب کیسے رہا جائے؟ عدالت آپ کو لکھ کے نہیں دے گی۔ عیسائی لڑکی، ہندو لڑکا، دونوں میں پیار ہو گیا، باپ کو گولی مارو، ماں کو گولی مارو، بھاگ جاؤ، عدالت میں چلے جاؤ، کورٹ میرج ہو گئی۔ جس باپ نے 18 سال تک اس لڑکی کو پالا ہو، جوان کیا ہو، ہماری موجودہ دور کی عدالت کہتی ہے ماں کے ارمانوں پر چھریاں چلاتے ہوئے، باپ کے قربانیوں کو ٹھکراتے ہوئے، جس لڑکے سے تم پیار کرتی ہو میرے پاس چلی آؤ۔ دنیا کی عدالت کہتی ہے، ہماری کچہری کہتی ہے ہم تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ غور کرو، اب کورٹ میرج تو ہو گئی،
اب چاہے لڑو مرو کٹو کچھ بھی ہو، اب عدالت نہیں جانتی. آؤ سب سے بڑی عدالت میں آتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر کسی کی بیوی بڑی ہے تو وہ کیسے اپنی بڑی بیوی کے ساتھ رہے، اور کسی کی بیوی چھوٹی ہے تو وہ کیسے چھوٹی بیوی کے ساتھ رہے. اللہ کے نبی سے پوچھو گے، جواب ملے گا حدیث کی کتابوں میں. او لوگو، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہے تو ویسے تم اپنی بڑی بیوی کے ساتھ رہو جیسے میں حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں. دیکھو میری عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. تم ویسے رہو جیسے میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں. اور بے فرض اگر تمہاری بیوی تم سے چھوٹی ہے تو ایسے رہو جیسے میں اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ رہتا ہوں کہ میری عمر 54 سال اور میری بیوی عائشہ کی عمر 9 سال. یعنی تمہاری بیوی چھوٹی ہے، کیسے رہا جائے یہ بھی محمد الرسول اللہ کی عدالت سے سیکھو، اس مدرسے سے سیکھو. تمہاری بیوی بڑی ہے تو وہ بھی کیسے رہا جائے یہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ اسلام تمہیں کیا دیتا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے. اسلام تمہارے اوپر سود کو حرام قرار دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم شادیاں کرو، اور شادیوں کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مطلب ہے کہ تم اولاد یعنی جن سنکھیا تعداد بڑھنی چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. تم نیک ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی اکثریت کو دیکھ کر فخر کروں گا. قیامت کے دن میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا. اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے پیپروں میں نکلا اور ہماری یو پی میں اسمبلی کے اندر رام پرکاش گپتا جس نے مسجد اور مدرسوں پر پابندی کی بات کی یو پی کے اندر کہ مسجد اور مدرسہ ڈی ایم کی اجازت سے بنے گا، مسجدیں نہیں بنا سکتے ہو. ابھی اسمبلی میں میٹنگ ہوئی تھی لکھنؤ کے اندر، میں گیا ویدھان سبھا میں نے کہا کہ یہ بل اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک کہ سارے مسلمان اس پر دستخط نہ کر دیں، سارے مسلمانوں کی زبان سے یہ مستحکم فیصلہ نہ ہو جائے. بہت دیر بحث ہوئی، بحث میں ایک مسئلہ چھڑ گیا. سارے جو ممبر تھے، جو اسمبلی کے اندر ممبر تھے لکھنؤ کے اندر، وہیں پر ایک بات چل گئی کہ مسلمانوں میں یہ 2-2 3-3 جو شادیاں کی جاتی ہیں یہ بھی غلط ہے. سب کے لیے ایک قانون بننا چاہیے اور سب کو ایک پتنی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم نے گلو ابھی مسجد والا مسئلہ اٹھایا رام پرکاش گپتا نے، اور اب یہ شادی والا مسئلہ اٹھا رہا ہے. کہہ رہا ہے 2 شادی جو کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو 3 شادی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم نے کہا چلو تمہارے سامان قانون کو میں مانتا ہوں، تم کہتے ہو سب کو ایک ایک پتنی رکھنا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اس کو سزا دینے کی بات کہتے ہو، جس کے پاس 3 پتنیاں ہوں اس کو سزا دینے کی بات کرتے ہو، اور جس کے پاس ایک بھی بیوی نہ ہو اس کے لیے بھی تو کوئی سزا بناؤ. کہنے لگا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہمارے پردھان منتری اٹل بہاری جی بیچارے 72 سال کے ہو گئے، کنوارے ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. اب یہ بتائیے کہ جس کی ایک بھی بیوی نہ ہو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ رام پرکاش گپتا کھڑے ہو گئے، یو پی کا چیف منسٹر ہے میرے بھائیوں. کہنے لگا مولانا آپ تو ایسی بات ایک نہ ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں. بھائی جو 2 بیوی رکھے اس کو آپ سزا کی بات کر رہے ہو، مسلمان 2-2 3-3 4-4 بیویاں رکھے گا تو جتنی زیادہ بیوی ہوں گی اتنی زیادہ بچے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے جب بچے زیادہ ہوں گے تو کوئی فوجی بنے گا، کوئی پولیس بنے گا، کوئی کمشنر بنے گا. یعنی ہمارے بیویوں کی تعداد زیادہ ہو تو زیادہ بچے ہوں، تو زیادہ بچے ہوں تو وہ ہندوستان کی پولیس بنے، کمشنر بنے، فوجی بنے. یعنی ہم لوگ زیادہ بچے اگر کریں تو وہ ہندوستان کے کام میں آئے. ہمارے اٹل بہاری جی نے اگر شادی کی ہوتی شاید ان کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ ہندوستان کا فوجی بنتا، کارگل کی لڑائی میں کام آتا، پاکستان کے ٹینکوں کو توڑتا. ہم نے کہا اٹل بہاری جی نے شادی نہیں کی، کتنا بڑا ہندوستان کا نقصان کر دیا ہے بیچاروں نے، کم سے کم ان کو بھی تو کوئی سزا ملنی چاہیے. ایک قانون کی بات کرتے ہو، مسلمانوں کے لیے سارے قانون چلاتے ہو بیچارے، سب قانون مسلمانوں کے لیے. یہ پارلیمنٹ کا قانون، ہم نے کہا اس قانون کی بات کرتے ہو، ہم نے کہا
रहा है। ये बताओ, ये दरख्तों से ये आम का पेड़ है, इसमें 16 किलो आम लगता है, 20 किलो आम लगता है। हमारे हिंदुस्तान में आम की कमी है, पार्लियामेंट के नेता मिलकर कानून क्यों नहीं बना देते हैं? आम का पेड़ तो 20 किलो नहीं 50 किलो आम देगा ताकि विदेश से हमें आम ना लेना पड़े। क्यों नहीं कानून बनाते हो? हमारी भैंस 8 किलो दूध देती है, क्यों नहीं कानून बनाते हो? विदेश से दूध आता है, दूध की कमी चल रही है, भैंस तू 16 किलो दूध देना, 20 किलो दूध देना। जाहिर बात है, पता ये चला कि हमारे पार्लियामेंट के नेता भैंसों के लिए, दरख्तों के लिए, पेड़ों के लिए, खेतों के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, सूरज और चांद के लिए कानून नहीं बना सकते हैं, पानी और बारिश जो आती है उसके लिए कानून नहीं बना सकते हैं, कितनी बारिश होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर किसका कानून चल रहा है? कोई तो होगा। मेरे भाइयों, जो दरख्तों के लिए कानून बनाए हुए, जो सूरज के लिए कानून बनाए हुए, जो भैंसों के लिए कानून बनाए हुए हैं, जो खेतों के लिए कानून बनाए हुए, वो कौन सी जात है? पार्लियामेंट के नेता जवाब देते हैं वो जात अल्लाह की है, वो जात ईश्वर की है, उसी का कानून सब पर चलता है। तो जो सारी मखलूक पर कानून चलाता हो, वही जात इस लायक भी है कि वो इंसानों पर भी अपना कानून चलाए। जो सारी मखलूक के लिए कानून बनाता हो और इंसान के लिए कानून न बनाया हो उसने, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने इंसानों के लिए भी कानून बनाया है, और इंसानों के लिए वो कानून कौन है? वो कानून है कुरान करीम। और मेरे भाइयों, इस कुरान को हमें और आपको नाफिज करना होगा। इस कुरान की पवित्र शिक्षा हमें अटल बिहारी जी को भी देना पड़ेगी और बाल ठाकुरे जी को भी देना पड़ेगी, बड़े प्यार से। और हमारा क्या कहना, हमारा नसीब बहुत अच्छा है। हमारी तकरीरों में शहरों में स्पेशल सीआईडी भी भेजी जाती है। मौलाना जर्जीज की तकरीर हो रही, जाओ, सीआईडी वाले बेचारे वो छोटा वाला टेप लेके आते हैं जिसमें बिल्कुल छोटी सी कबूतर के अंडे के बराबर कैसेट होती है। इतनी सी कैसेट में टेप करके अटल बिहारी जी को सुनाते हैं, बाल ठाकुरे जी को सुनाते हैं। बाल ठाकुरे ने एक मर्तबा मुझे बुलाया, आपने तो सुना ही होगा। क्या बताऊं, शुरू में तो मुझे डर लगा, या अल्लाह, कहीं बड़े धड़ल्ले से बोल रहा था बांद्रा के चौराहे पर। लोग समझता है कि मुसलमान, कौन बोलेगा हमारे खिलाफ? बोला मैं हरे रंग पे पाबंदी लगाऊंगा, हरी झंडियां दिखाई जाती हैं, मैं हरे रंग पे पाबंदी लगाऊंगा, दादर स्टेशन को लाल रंग से रंगूंगा, मैं हरे रंग का अर्थी निकालूंगा, जनाजा निकालूंगा, हरे रंग को हिंदुस्तान से मेटूंगा क्योंकि वो इस्लामी रंग है। हमने कहा बांद्रा ही में तकरीर में कौमी यकजहती के जलसे में, हमने कहा सीआईडी वालों, ठाकुरे जी से कह देना हरे रंग से दुश्मनी ज्यादा मत करो। हमने कहा हरे रंग से इतनी नफरत है तो लौकी खाना छोड़ दें, पालक खाना छोड़ दें, और लाल रंग से इतना प्यार है तो कह दो गाय का गोश्त खाना शुरू कर दें। इतना कहना था, इतना। और वो कोई मुसलमान, और वो भी 22 साल का एक लड़का, जो 2 साल पहले मेरी उम्र 22 साल थी, अब 24 साल हो गई। फौरन हथकड़ी डाली, चलिए आपको जेल में ले गया। मैंने कभी जेल देखी नहीं थी, पहली बार जेल देखी। बड़ी ठंडी जेल थी, एयर कंडीशन। कसम खुदा की पहली मर्तबा मैंने एसी भी देखा था, इससे पहले मैं एयर कंडीशन ही नहीं देखा था।